وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم پکارتے ہو بعل نامی بت کو اور چھوڑتے ہو پیدا کرنے والوں میں، تخلیق کرنے والوں میں، آفرینش میں جو سب سے بہترین ہے اسے چھوڑتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اس اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا بھی اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، انہوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، یقیناً وہ سب کے سب گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے سزا کے لیے، الا عباد اللہ المخلصین، بجز وہ بندے اللہ کے جو مخلص ہیں وہ اس سے بچے رہیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ، ہم نے ان کی بابت پچھلے لوگوں میں یہ لاگو کر دیا ذکر خیر کہ سلام بھیجتے رہیں گے الیاس علیہ السلام پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیک لوگوں میں جو شامل ہو اسے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے پکے اور کامل مؤمنین بندوں میں سے تھے۔ دس آیتوں پر مشتمل الیاس علیہ السلام کا قصہ یہاں درج ہے۔ تو یہاں جو بیٹھے ہیں، جو سنیں گے، جو دیکھیں گے، ان کی توجہ اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ ساتھ میں رہیں، اس لیے کہ الیاس علیہ السلام کے قصے میں جو خصوصیت ہے، جو امتیازات ہیں، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف انہی 10 آیتوں میں ان کا قصہ ہے اور کہیں نہیں۔ اب رہا ذکر، تو سورۃ الانعام 85 میں ان کا ذکر ہے، وہ تو صرف ذکر ہے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یعنی زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام نیک بندوں میں سے تھے بس۔ اور اس صورت میں ایک الیاس اور ایک الیاسین، اب یہ کیا مہمہ ہے، تو وہاں پہنچنے تک ساتھ میں رہیے کہ آخر کیا مہمہ ہے کہ الیاس اور الیاسین پہلے دفعہ آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک منفی پہلو سے فارغ ہو جائیں۔ بعض تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ الیاس اور ادریس یہ ایک ہی ہیں، یہ منفی پہلو میں کہہ رہا ہوں، یعنی ایسا صحیح نہیں ہے، چونکہ تاریخ کی حیثیت بھی دیکھنا چاہیے۔ اور نبوت کے سلسلے میں ویسے بہت مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ تو آج میں اس سلسلے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، اسے محفوظ رکھیے گا۔ تو ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو کہا ہے، لکھا ہے، اصل میں کہاں غلط فہمی ہوئی کہ انبیاء کا سلسلہ ان 2 پر نہیں ہے۔ ہمارے درست سننے والے جانتے ہیں کہ ایک ہے اولاد آدم، آدم اول، اور دوسرا آدم ثانی، نوح علیہ السلام۔ تو کیا انبیاء ابراہیم علیہ السلام وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تو کیا سارے انبیاء اولاد آدم ثانی سے ہیں؟ ایسا نہیں، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔
تو آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی یعنی ان کے بعد گویا کہ دوسرے، آپ بھی تو نبی تھے نا، شیش علیہ السلام، جن کا حدیث میں ذکر ہے. قرآن میں تو آپ کو 25 ملیں گے، حدیث میں بھی 2 نام ہیں. اور تیسرے نمبر پر ادریس علیہ السلام، جن کا ذکر سورہ مریم میں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ادریس کو بھی وہ سچے نبی تھے. تو یہ مستقل نبی اور اولاد آدم اول. تو الیاس کہاں سے ہیں؟ الیاس اولاد آدم ثانی. جی فرق ہوا نا، زمانے کا فرق ہوا، طوفان نوح کے بعد کے. تو سنیے، الیاس بن یاسین بن فخاد بن یغرا اور بن ہارون، بن یعنی ابن ہارون. تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، پھر یوشع علیہ السلام، پھر الیاس علیہ السلام. تو نسل کون سی ہوئی اور زمانہ کون سا ہوا؟ تو اب ہم الیاس کے معنی سے فارغ ہو کر درس شروع کرتے ہیں. یہ بھی جاننا بہت ضروری تھا کہ انبیاء کا سلسلہ یہ کتنے گروپ ہیں. تو 3 گروپ ہوئے نوح علیہ السلام سے. نوح علیہ السلام بھی اولاد آدم اول سے ہیں، اور پھر یہ 2 اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اس کے معنی آتے ہیں قابلیت سے قابل، فعالیت سے فعال. فعال یعنی جو دلچسپی سے تحریک آدمی، اور خوشگوار اور خوش قسمت. اب درس سے جڑیے کہ نوح علیہ السلام کشتی پر تھے سوار ساتھیوں کے ساتھ. تو کیا فرمایا؟ ہم الباقین، ہے نا، باقی رہنے والے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نکلے تھے انہیں کیا کہا؟ ہم الغالبین. دیکھیے اسی کے اوپر ہے آیت نمبر 116، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. تو یہ باقین اور غالبین کے فرق کے ساتھ درس سمجھنا آسان ہو جائے گا. غالبین کا کیا مطلب؟ دیکھیے باقین اور ہے، غالبین کا مطلب اقتدار، غلبہ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر سے، اور آپ نبی بھی تھے، ان کے امیر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، سب کچھ تھے. پھر ہارون علیہ السلام، پھر یوشع کی قیادت میں سب طرف حکومت پھیلی ان کی، یہاں تک کہ مصر میں کیا ہوا؟ وہ تو فوجی اس کے ہلاک ہوئے تھے، لوگ تو تھے نا، بوڑھے تھے، خواتین تھیں. مصر میں بھی حکومت قائم ہوئی. تو پھر ایک بستی میں پھر شرک میں مبتلا ہوئے. اس بستی کا نام تھا بک. تو اس مناسبت سے بک کسے کہیں گے، بعل کسے کہیں گے، پھر بک سے بکہ اور مکہ، اس کو بھی جاننا ہے. یہ ساری تحقیقی باتیں ہیں. تو جب آپ قرآن شریف اب تلاوت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بکہ کا کیا مطلب ہے، کہ بکہ کا بھی ذکر ہے، مکے کا بھی ذکر ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں بک سے. بک ایک جگہ کا نام. اب یہ کہ مذکر بک اور مؤنث بکہ. جیسے کہ ہم کہتے ہیں پہاڑ تو بڑا اور پہاڑی تو بڑی، تو بک اور بکہ. تو ہوا یہ کہ کسی نے بت بنایا بڑا ضخیم سانڈ کی شکل میں، اور اسے بال کا نام دے دیا. اب بال کا نام کیوں دیا؟ بال کے کیا معنی؟ تو قرآن کی ڈکشنری دیکھتے ہیں. سورہ نور میں تو 31 میں 3 دفعہ ہے بال کا ذکر. اللہ یعنی خاوند کے لیے اوڑھنی اور دوپٹہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں، مگر ایک ایسی آپ کو دوں کہ آسانی سے آپ یاد رکھ سکیں. سورہ ہود میں 72 آیت پر جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی اسحاق کی فرشتوں نے، سارہ کھڑی تھی تو کیا بولی؟ یا ویلتا انا عجوز، میں بوڑھی، وہذا بعلی شیخا. بعل یا کس کی؟ میرا شوہر. ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے بولی ہذا بعلی شیخا، یہ میرا شوہر بوڑھا. تو کہنے کا مقصد بعل استعمال ہوتا ہے شوہر کے لیے. سورہ نور میں بھی ہے الا لبولتہن بول آبائہن،
آباء بولتہن. تو شوہر، آقا، سردار، انہوں نے سانڈ کا نام بال رکھا، پوجا کرنے لگے، الہ ہو گیا. کیسے پہنچے؟ یہ مستعار لیے انہوں نے مانے. اب جس جگہ، جس بستی میں اس کا نام بک تھا، تو اب اس بستی کا نام کیا ہے؟ بعل بک. اور یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھنا. بدھ کے ساتھ بستی کا نام بھی بال بک ہو گیا. ہمارے یہاں آئیے آپ تو سمندر کے کنارے، بالکل سمندر کے بیچ میں، یعنی پانی ہے چاروں طرف، ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی. جب کوئی علی نام کے آ گئی تو اس کا نام ہی حاجی علی ہو گیا، تو درگاہ بھی باندھ دی ہے. تو اس طریقے سے وہ کسی نسبت سے نام مشہور ہوتا ہے. تو اتنا کافی ہے. پھر ہم جب پہنچیں گے بال پہ تو اس وقت بکا کی تشریح کریں گے. تو ابھی غور سے سنیے نصیحت کیسے کرتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو اور قوم کو کہا تھا کہ ماذا تعبدون، مگر جب یہ ان کی پوزیشن تھی الیاس علیہ السلام کے سامنے تو کیسے نصیحت کریں. ایک تنقیدی انداز ہے، کوئی معمولی بات نہیں. تو سنیے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے. اذ قال لقومه الا تتقون، کیسا انداز ہے؟ الا تتقون، کیا نہیں ڈرتے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونے سے اس بال کی پوجا کر کے؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ تدعون، کیا پکارتے ہو بعل کو، اور تذرون، ترک کرتے ہو، چھوڑتے ہو اس خالق کو، احسن الخالقین، بہترین، یعنی پیدا کرنے والے خالق، یعنی جمع ہے نا خالق کی، سب سے بہتر ہے. اب اس آیت پر تھوڑا ساتھ میں رہیے گا. بال اور بک. دوسرا تذرون، تترکون نہیں ہے. اور تیسرا ہے خالق کی جمع ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں عبد الخالق، خالق کا بندہ. تو خالق تو وہ ہے، سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو یہ بھی سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے بال اور بک سے دیکھیے. بک کے معنی یاد رکھیے. دیکھیے قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو میں آپ کو لے جاؤں سورہ عمران 96 آیت آپ پڑھیں گے تو ملے گا آپ کو. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. کس کے لیے؟ رہنے کے لیے تو نہیں. آدم علیہ السلام آپ کی اولاد کہاں رہتے تھے؟ پہاڑوں میں جو ہے ان میں جو غاریں وغیرہ ہوتی تھیں. عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا، اس سے ہمارا تصور کیا جائے گا؟ کعبہ شریف. تو سنیے، بچپن میں سبوں نے یاد کیا ہے آمنت باللہ، یاد کیے نا. اب یہاں دیکھیے وہ کیسے مدد کرے گا. للذی ببکۃ، کیا؟ بکۃ. اب با کا معنی کیا؟ آمنت باللہ، کس پر ایمان لایا؟ اللہ پر. کو ملائکت یعنی بملائکت، یعنی فرشتوں پر، کتابوں پر، و رسولوں پر. یہ نا آمنت باللہ ملائکتی کتب، سب کے ساتھ با لگے گا. اب معنی کیا کریں گے؟ لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا بکا پر. تو بکا کا کیا مطلب؟ خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، خدا کا گھر، جو بھی کہیں. کعبہ شریف جو ہے، حتیم بھی اس میں شامل ہے. یہ کہاں پر بنایا گیا؟ بکا پر. تو جس جگہ پر وہ قائم ہے اس کا نام کیا؟ بکا. اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے. تو پھر مکہ کسے کہیں گے؟ آپ پڑھیں گے جب سورہ فتح انشاءاللہ جب ختم کریں گے تو تدبر سے ختم کریں، اور اس وقت ہمیں دعاؤں میں بھی ذکر کریں. هو الذی، آیت نمبر 24 هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم. یعنی فتح مکہ پر جب داخل ہوئے تو کس طریقے سے سکون سے، امن و امان سے فتح مکہ حاصل رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو تم پر زیادتی کرنے سے روکا اور آپ نے بھی زیادتی نہیں کی. کہاں
سن رہے ہیں؟ کہاں؟ بے بطن مکہ. اب مکہ کا کیا مطلب؟ اوپر کی بات نہیں ہے، بطن ہے مکہ وادی میں. تو معلوم ہوا مکہ کس کا نام ہے؟ شہر کا. اور بکہ کس کا نام ہے؟ اس جگہ کا. یہ ہے فرق. تو بکہ اور مکہ. اب وہ تذرون چھوڑتے ہو احسن الخالق کو، تو تترکون میں تذرون میں فرق ہے. دیکھیے یہ جو باتیں بتاتا ہوں نا، کافی آپ کو ظاہر ہے کہ قرآن کی ایک لغت آپ کو یاد ہو جائے تو کتنے مسائل حل ہوں گے. بس تترک کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارا جو کچرا کہتے ہیں اردو میں، جو زیادہ جو بچتا ہے کھانے پینے کا کچرا کہاں پھینکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تترک. تو اس پر میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ سود کی رقم جو ہے ہم ترک کرتے ہیں، یعنی ایک چیز کو اپنے کھاتے سے خارج کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ ترک. اس کا نام ہے کچرے کو مکان سے خارج کرنا، ترک. تو تذرون کا لفظ نہیں لایا ہے جی. یہ ترک میں تذر نہیں کہہ سکتے، حالانکہ تذر کے معنی بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ تم چھوڑتے ہو. مگر فرق ہے، اللہ کو انہوں نے چھوڑا. آپ بتائیے کہ اللہ کو کیسے چھوڑا؟ کیا ترک کے معنی اس میں شامل ہیں؟ نہیں، کوئی اللہ کو نہیں چھوڑتا. جو درگاہ پرست ہیں وہ بھی اللہ کو نہیں چھوڑتے. ترک کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جو پجاری ہیں کس کے؟ بتوں کے، وہ بھی نہیں، ترک نہیں کرتے. یہ ہے کمال اور جمال قرآن کے حروف کا، الفاظ کا. تو تذر میں آپ کی عقیدت باقی ہے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں مگر وسیلہ دوسرا شریک، اس لیے فرمایا کہ تم اس بہترین خالق. مگر ابھی سنتے رہیے گا. احسن الخالقین. دیکھیے والتین میں تو سمجھنا بہت آسان ہے نا. فما یکذبک بعد بدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو ہم کہ یعنی کیا اللہ تعالیٰ سارے فیصلہ کرنے والوں سے سب سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تو حکماں تو ہیں، ایک قاضی بھی حاکم ہے، ایک منسٹر بھی حاکم ہے، ایک بادشاہ بھی حاکم ہے، ایک مفتی بھی حاکم ہے، نبی بھی حاکم ہے. خود تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان سب سے بہتر. ہم کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، بادشاہ ہوں، جج ہوں، قضات ہوں، یہ گواہی کی بنیاد پر، مادیات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. کسی کا حق مارا بھی جاتا ہے تو احکم الحاکمین کون ہے؟ وہ ذات ہے. مگر احسن الخالقین کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ خالق اور بھی ہیں. تو معترضین اعتراض کرتے ہیں. تو اس کو سن لیجیے گا غور سے. عبد الخالق، خالق کا بندہ، الخالق اللہ. تو اس میں دو چیزیں سمجھنا ہے. پہلے خلقت کسے کہتے ہیں ایک چیز، اور پھر خلقت کا لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. تو سنیے گا. سورہ جو ہے مائدہ میں 110 میں جائیں، آیت نمبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عیسیٰ. کیا فرماتے ہیں؟ یا عیسیٰ. نعمتیں گنوا رہے ہیں، کافی نعمتیں ہیں. پھر یہ بھی نعمتیں گنوا رہے ہیں. اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر. اے عیسیٰ یہ بھی میری نعمت ہے، تو تین سے پتلا بناتا تھا پرندے کا. بِإِذْنِ فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ. پھونک مارتا تھا، وہ اڑتا تھا میرے حکم سے. تو کیا فرمایا؟ تخلق، تخلق خلقت، خالق. پھر عیسیٰ ابن مریم بھی فرماتے ہیں اپنے حوارین سے، عمران 49 آیت میں، اذ اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر باذن اللہ. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں فانفخوا فیہا فیکون طیرا باذن اللہ. ہوا. تو سب سے پہلے تین کسے کہتے ہیں تاکہ خلقت کے معنی سمجھ میں آئے. تو اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی خلقت کرتے ہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیح کہ یہ جتنے بناتے ہیں نا مورتیاں،
اور آج کل تو کیا روبوٹ جی بنا رہے ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ آپ سسن میں تو یہی کہا کہ جو جاندار چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں، اعلان ہوگا احیو ما خلقتم، تم نے جو پیدا کیا ابھی اس کو زندہ کرو۔ ہاں، تو اب خلقت کے کیا معنی؟ تو سنیے، اللہ تبارک تعالیٰ جو پیدا کرتے ہیں، ایک تو مادیات، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، سمندر کو، ہے نا، نظر آتا ہے۔ دوسری خلقت غیر مادیات، سورہ ملک میں جائیے، الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو بنایا، نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی۔ انسان بھی بناتا ہے، عیسیٰ ابن مریم نے پتلا بنا دیے، ہمارے لوگ بھی پتلا بناتے ہیں۔ تو غیر مادیات بھی بناتے ہیں جو نظر نہیں آتی، غیر مرئی، الیکٹرک دیکھیے، کرنٹ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ تو اب فرق کیا؟ جواب دینا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی جواب طلب کرے، آپ محنت کرتے ہیں نا، قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کوئی پوچھے تو آپ جواب نہ دے سکے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ایک مسلم کو ہی نہ معلوم ہو کیا فرق ہے۔ جی تو سنیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ جو خلقت کرتے ہیں، آسمان و زمین پہلے وجود میں تھا نہیں، تو عدم سے وجود میں لاتے ہیں۔ یہ ہے خالق، عدم سے وجود میں، نیست ہیست میں، کوئی چیز معدوم تھی۔ اور انسان جو تخلیق کرتا ہے، دیکھیے شعراء جب کوئی اپنا کلام نیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے تخلیق، انہوں نے تخلیق کی ہے، کسی کی کاپی نہیں کی ہے۔ تو انسان خالق بحیثیت مادیات کو جمع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ دیکھیے عیسیٰ ابن مریم نے کیا کیا؟ تین کے معنی آپ جانتے ہیں، ہمارے درس میں رہنے والے تین کے معنی مٹی نہیں ہوتے، تراب کے معنی مٹی۔ تین میں دو عنصر جمع کیے انہوں نے، جب پانی اس میں ملایا جاتا ہے تو وہ تین ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کیچڑ، جی گارا کہیے۔ تو گویا کہ انسان نے دو مادوں کو جمع کیا، تب چل کر اس نے تخلیق کی۔ اب بتائے کہ بہترین خالق کون؟ جو تو فرمایا کہ احسن الخالقین، بہترین خالق کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ چلیے اس مناسبت سے میں آپ کو ایک دعا بتاؤں۔ سورہ مومنون میں بھی 14 نمبر آیت پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہماری پیدائش کے مراحل بیان کر رہے ہیں کہ نطفہ، پھر مضغہ، خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر ہڈی، فکسونا العظام فکسونا اللحم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو رمضان کی مناسبت سے ایک دعا تو آپ نے یاد، دیکھیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم تو یاد ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری دعا بتائے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی آپ یاد کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبر العظمہ، یہ تین دعائیں۔ لیکن آپ نوٹ کر لیں کہ سجدے سہو بھی اسی دعا کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سجدے تلاوت میں کیا پڑھیں گے؟ تو یہ میں آپ کو ایک اور اضافے کی چیز بتا رہا ہوں، چونکہ اب ترائی پڑھیں گے، تلاوت کا سجدہ ہوگا۔ نماز میں کہ غیر نماز میں؟ بہت آسان ہے، اور کتاب میں آپ کو ملے گا کس کے لیے؟ سجدے تلاوت، نماز یا غیر نماز۔ یہ تو پڑھیں گے تین، یا تین نہ پڑھیں؟ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے۔ یہ دعا آسان ہے، تو اس کو یاد کر لیے، تو انشاءاللہ پھر یہ ہمارے دعاؤں میں بھی۔ اب سنیے، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، تو ایسے خالق کو تم چھوڑ کر پرستش کر رہے ہو کس کی؟ بعل کی۔ یہ الیاس علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اب دیکھیے آپ غور کر رہے ہیں، اگر آپ شروع کریں گے تو اللہ ربکم زبر ہے، جبکہ اللہ جل جلالہ جب آپ کسی کی ابتدا کریں گے تو اللہ، دیکھیے بسم اللہ میں اللہ جل جلالہ کے نیچے زیر ہے، وہ با کی وجہ سے، یہاں زبر کیوں؟ اس لیے کہ تم نے چھوڑ دیا بہترین خالق کو، وہ اللہ، اس لیے یہاں زبر ہے۔ تو یوں تھا، خالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا ہی رب نہیں، تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب، وہ اللہ
تمہاری بھی تربیت اس نے کی، ان کی بھی تربیت پرورش سب اسے تم چھوڑتے ہو، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب صفحہ پلٹیے، اب شروع ہوگا ان کا رد عمل۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ رد عمل کیا ہوا؟ جھٹلایا، حجت قائم ہوئی، نہیں سنا تو یقیناً فَإِنَّهُمْ یقین انہیں حاضر کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا۔ کیوں؟ سزا کے لیے۔ لیکن فوراً استثناء کرتے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ ایمان لائے۔ الا عباد اللہ المخلصین۔ دیکھیے یوں نہیں فرمایا کہ جو الیاس کی اطاعت کرے، پوری دنیا میں اے بندو، میرے نیک بندو، سبوں کو شامل کر لیا، جو بھی اخلاص سے کام کرے۔ اخلاص آپ جانتے ہیں اللہ کی رضا اور رغبت، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں مزید اب اضافہ ہو گیا کہ شریعت کے مطابق ہو، ورنہ پھر وہ تو رد ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ ہم آپ کو شامل کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ دیکھیے ان کا ذکر ہم نے دور دور تک، زمانے تک رکھا۔ وہ کیا؟ سلام علی الیاسین۔ یہ الیاسین سلامتی ہو تو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ الیاس علیہ السلام۔ مگر یہ کیا معمہ ہے؟ سین کیسے آ گیا؟ کیا 2 الیاس تھے؟ کیا 3 تھے؟ کیا 4 تھے؟ بہت آسان ہے سمجھنا، مگر سمجھیں گے تب نا۔ اس لیے کہ اگر آپ یوں مطالعہ کرتے، سمجھو پڑھتے ہیں، قرآن شریف ختم کرتے ہیں کہ ثواب ملے گا، اس کا انکار تو کسی نے نہیں کیا، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ بغیر سمجھ کے پڑھو؟ کہاں لکھا ہے؟ صحابہ کرام ان کے بچہ جانتے تھے عربی، جانتے تھے کہ نہیں؟ تو جب صحابہ عربی جانتے ہوں، وہاں اللہ کے رسول ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بغیر سمجھ کے پڑھو؟ ایک نقطہ ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ کی مادری زبان سمجھو جو بھی ہے، اور اسی لینگویج آپ کے بچے کی ہے، اور اس سے کہو کہ کتاب بغیر سمجھ کے پڑھو، کہہ سکتے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ کیسا شیطان نے بہکایا؟ کیسا بہکایا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، عجم سے جاتے تھے تو وہ یاد کرتے تھے، تو پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ اکبر کہو، اور معنی کی جستجو میں رہو۔ بہرحال یہاں الیاسین کے ساتھ ذرا غور کیجیے، اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے اس میں تھوڑی آپ کو توجہ کر دینا پڑے گی تلفظ کی طرف، جسے کہتے ہیں آواز۔ ایک تو لکھائی اور ایک ہے آواز۔ دیکھیے آپ کہیے الف لام یا اور سین، آپ لکھتے ہیں نا الف با تا سا دال را زا سین، تو سین لکھیں گے ایسا 1 2 سین، لیکن پڑھیں گے کتنا؟ سین، 3 ہوئے نا، کتنا پڑھیں گے؟ سین 3۔ چلیے اب انگریزی میں بھی لکھیے اے، تو 2 ہوئے، اے الف اور یا لمبی ہمارے اردو کی، تو اس تلفظ کو لیا گیا۔ اور عربوں میں یہ عادت تھی، بھائی دیکھیے الیاس تو الف لام یا سین، الیاسین، تو ان کی رعایت کی گئی، اور کئی الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے۔ ایک چیز، لیکن دوسری چیز، 2 باتیں اس میں یاد کریں۔ دیکھیے اس کے اگر یوں ہوتی عبارت الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاس، حسن 2 بالا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حسن کو 2 بالا کرنے، حسن کو برقرار رکھنے کے لیے سین کے تلفظ کو لکھ دیا گیا، اس لیے ہوا الیاسین۔ بات واضح ہو گئی؟ تو یہ قرآن ہے، یعنی قرآن ایک ایسا اعجاز ہے کہ حسن کو بھی باقی رکھتا ہے، حسن کو 2 بالا کرنے کے لیے الیاسین کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمیں کیا ہوا؟ ہماری پڑھائی کیسی جانتے ہیں نا آپ؟ تو محنت کرنی چاہیے، محنت دونوں، صحیح پڑھیں، حسن کو 2 بالا کریں، اور اس کے بعد اصل حسن کب پیدا ہوگا؟ جستجو، تدبر، ادراک، فہم، شعور۔ تو سنیے انا کذالک نجزی المحسنین۔ اچھا اسی طرح، کیا مطلب اسی طرح؟ اسی طرح نجات، کامیابی، ذکر خیر، سلامتی
ہم آپ سب شامل ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے، معمولی نہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح محسن نہیں، محسنین. اگر ہم اور آپ بھی محسنین میں شامل، محسن آپ جانتے ہیں کسی بھی عمل کو خوبی کے ساتھ کرنا. اور اگر قربانی کا وہاں پر ہے، جیسے ہمارے یہاں قربان کرتے ہیں زکوٰۃ صدقہ، تو وفاداری جانثاری کے ساتھ اگر ہم اور آپ بھی اس میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا ہے کہ آپ محسنین میں سے ہو جائیں ہر شے میں، تو آپ کا ذکر خیر باقی رہے گا. فرشتوں میں بھی، جی آخرین میں بھی، بچوں میں بھی، نسلوں میں بھی. پھر کہتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. الیاس علیہ السلام ہمارے پکے سچے مستحکم باعمل مومنین بندوں میں سے تھے. اچھا مومن نہیں فرمایا، ہمارے آپ کے لیے باقی رکھا. آپ بھی بنیے، یعنی مومنین کی ایک جماعت ہے، میرے بندوں کی ایک جماعت ہے. تو قیامت تک کے جو اس طرح ہوگا، بنے گا ایمان محکم عمل، تو وہ اس میں شامل ہوگا. کتنی بڑی بات ہے، مگر ہم نہیں سمجھ رہے. امت مسلمہ کو سمجھائیے، پیغام دیجیے. اب یہ قصہ 10 آیتوں پر مشتمل ختم ہوا. ان کا ذکر 2 ہی جگہ پر ہے، وہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا. اب لوط علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. پہلی تلاوت وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ہم نے ساروں کو نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. مگر ایک بڑھیا، اس سے مراد ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. پھر اس کے علاوہ کو ہم نے ہلاک کر دیا، تدمیر. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. تم اے قریش گزرتے ہو اس بستی سے صبح. اب دیکھیے ایک اور بات دیکھیے، پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ. تم گزرتے ہو صبح شام. تو گویا کہ آیت کے بعد بھی اس کا تعلق ہے. افلا تعقلون پھر جھنجھوڑا گیا ہے، لیکن آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مصبحین وباللیل افلا تعقلون. مطلب ہے کہ آپ نے وباللیل جو کہا وہ سابق حرف کے ساتھ ہے، اب اٹھا رہے ہیں افلا تعقلون. تو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، لہجہ اس کا بتاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں افلا، جھنجھوڑ رہے ہیں افلا تعقلون. تو سنیے اب. جی پہلی بات یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بظاہر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ آنا چاہیے تھا، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اسے مناسبت ہے. کس سے مناسبت ہے؟ اس قصے کو بعد میں رکھا گیا. پہلی مناسبت یہ ہے کہ یہ گزرتے تھے، شام جب جاتے تھے تو گزرتے تھے، اس لیے ایک اس کی امتیازی شان. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قصہ میں وقت اپنا نہیں گزاریں گے، قصہ تو آپ پڑھتے ہیں، اس کی جو روح ہے. تو سب سے پہلی بات کہ یہ قریش کے لیے کیا ہے، گزرگاہ تھی، جیسے کہ ذکر ہوا. دوسری چیز نوح علیہ السلام اور یہ لوط علیہ السلام، ان میں یہ مناسبت ہے کہ ان کی بیویاں، نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی اور لوط علیہ السلام کی بھی. اس کا ذکر ہم انشاءاللہ سورہ تحریم میں پڑھیں گے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، دونوں کی مثال دی گئی. تو دونوں عورتوں کو بطور مثال کے پیش کیا گیا ہے کافروں کے لیے. تو قریش کو بھی یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ پیغمبر کی بیویاں تھیں مگر کچھ وہ انہیں بچا نہیں سکے. تو ایک خاص بات وہاں بتا دوں، وہاں پر یہ ہے فخانتاہما، خیانت کی. تو رہیں گے اس وقت تک انشاءاللہ. اگر آج بتاؤں تو خیانت کیا ہے اصل میں، نبیوں کی بیوی سے خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ لوگوں کا ذہن دوسری طرف جاتا ہے، حاشا وکلا، ہرگز ایسا ذہن نہ جائے. خیانت کے معنی کیا؟
خیانت کے معنی دیکھیے روپیے پیسے میں بھی خیانت کے معنی ایک ایسے فعل کو کرنا جو کوئی نہ دیکھے. جیسے دیکھیے ایک خزانچی ہے یا ایک خزانچی کہتے ہیں نا پیسہ جس کے پاس رہتا ہے جی, یا آپ کے پاس امانت ہے کیشر جی, ہاں آج کل کیشر بہت اچھا, کیشر کے پاس رقم ہے, بس وہ حساب کتاب ہے, لیکن اس نے ایسے چپکے سے کچھ رقم لے لی, اسے کیا کہیں گے؟ خیانت. چوری نہیں ہے, یہ فرق ہے. لہٰذا چوری کرنے والے کی سزا اور خیانت کرنے والے کی سزا میں بھی فرق ہے, اس لیے کہ یہ چوری نہیں ہے, چوری کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے, اس کی نیت تھی کہ بعد میں چھوڑ دوں گا. تو خیانت کے معنی کیا؟ کوئی بھی کام آپ ایسا, جیسے آنکھوں کی بھی خیانت ہوتی ہے, آپ نے چپکے سے دیکھ لیا غیر حلال چیز کو, سمجھ رہے ہیں آپ, غیر محرم کو دیکھ لیا, تو یہ خیانت ہے. تو یہ نبیوں کی خیانت کیا تھی؟ یعنی نبیوں کے ساتھ, نبیوں کے بیوی کی. حاشا اللہ, اس کو نوٹ کر لیجئے, جس طرح سے انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی, اسی طریقے سے نبیوں کی بیویاں کبھی بھی وہ بدفعلی کیا کہتے ہیں زنا نہیں ہو سکتا. اللہ نے حفاظت کی ہے, یہ گھناؤنا کام ان سے نہیں ہو سکتا. کس کی حفاظت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. لیکن خیانت کی, خیانت کیا کی؟ سنیے, جب لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے, چونکہ ان قوم کی عادت تھی بدفعلی کی, تو چپکے سے, یعنی اس وقت کے اشارے کچھ اور تھے, اس وقت کے اشارے دھواں کھڑکی کھول کے باہر جانے دو, تو قوم کو بتا دیتی تھی کہ اب شوہر ان کے نہ جانے. اور نوح کا بھی یہی کام تھا کہ وہ کافرہ رہی اور نوح کی قوم کو ساری خبریں بتا دیا کرتی تھی. تو خیانت کے لغوی معنی اگر آپ یاد رکھیں گے, چپکے سے کسی فعل کو کرنا کہ سامنے والوں کو پتہ نہ چل سکے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ساری خیانتوں کو بھی جانتا ہے. بہرحال چونکہ انبیاء کا ذکر ہے اور انبیاء کے بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے, اس حساب سے میں نے بتایا. تو ظاہر ہے کہ تو اب کہا جا رہا ہے, سنیے, یقیناً پیغمبروں میں سے تھے, ہم نے نجات دی اہل کو اور اجمعین. یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ کے اہل میں کون شامل ہیں. جو ویسے تو اہل میں بال بچے ہوتے ہیں, تو بچے آپ کی جو لڑکیاں, لیکن اجمعین کا لفظ ہے یہاں پر بھی ایک غلط تصور ہے لوگوں میں. کہتے ہیں کہ ان پر کوئی ایمان ہی نہیں لایا, خالی 2 لڑکیاں لے کر نکلے. نہیں, اجمعین تھے. اجمعین کا ہے نا, تھے. کتنے تھے بھائی علم نہیں کسی کو, لیکن تھے. قرآن شریف کہتا ہے الا عجوزن. عجوز دیکھیں غابر ہے نا, غابر اور عابر. عابر کسے کہیں گے؟ کہ جو ندی کو پار کرے یا روڈ کو پار کرے جی, اور غابر جو پیچھے رہ جائے. تو یہ پیچھے رہ گئی. اب اس کا ترجمہ کچھ بھی کریں, پیچھے رہ گئی تو کس کے ساتھ رہی؟ جنہیں دم مرنا, جنہیں ہلاک کیا تو ہلاک ہو گئی. لیکن اصل معنی اس کے یہ ہے الا غابر. چلیے, اس عابر سبیل تو آئے گا, یہ ابھی بتلا دوں. مسجد کے تعلق سے لکھا ہے الا عابر سبیل لکھا ہوا ہے, یعنی جو لوگ نجاست میں ہیں, جنابت لاحق ہوئی ہے, تو مسجد میں تو نہیں جاتے الا عابر. لیکن اگر سامان مسجدوں میں ہے, حرم میں ہے, تو جا سکتے ہیں, سامان اپنا لے کے گزر جائے. لیکن اس آیت پر پہنچیں گے, مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی سہولت دی ہیں کہ آپ مسجد میں نہ جائیں, کعبہ میں بھی نہ جائیں, نمازیں نہ پڑھیں, لیکن آپ کا سامان رکھا ہوا ہے تو آپ گزر. عابر تو یہ غابر کی مناسبت سے, اور چونکہ ہمارے دروس میں مسائل بھی ہوتے ہیں تاکہ آپ, یہ بڑے اہم مسائل ہیں. ثم دمرنا الآخرین. اچھا, وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ. یہ گزرتے تھے رات دن, دیکھ افلا تعقلون. ہو سمجھتے نہیں تھے. اب اس کے بعد یونس علیہ السلام کا قصہ, اور یہ اختتامی قصہ ہے. یہ قصہ اس صورت میں اختتام ہے. مگر اختتام کیسے کیا جا رہا ہے, اس کی کیا نسبت ہے قریش کے لیے, تو پہلے قصہ سنتے ہیں, پھر قریش سے کیا کہا جا رہا ہے. تو سارے قصوں کو ذہن میں رکھیے, نوح علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, اور یہ لوط علیہ السلام کا, اور پھر یونس کا. تو جو دعوت دی جا رہی ہے وہ تو اصل سمجھنا ہے. تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں. اچھا, یونس علیہ السلام کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں, وہ تو باقاعدہ پوری سورہ ہے اور کئی دفعہ قصہ آیا ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھے. اذ ابق الى الفلک المشحون. جب کہ وہ بھاگ گئے بھری ہوئی کشتی کی طرف. تو یہاں ہم کو ابق کو سمجھنا ہے. فساهم فكان من المدحضین. تو تیر اندازی کی, یعنی قرا ڈالا, تو یہ مات کر گئے, یعنی ہار گئے, جیتے نہیں.
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، لقمہ بنا لیا مچھلی نے اور وہ ملامت زدہ تھے. لقمہ یعنی کیا؟ نگل گیا. تو ابھی اسے سمجھنا ہے لقمہ کسے کہتے ہیں. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو پھر ان کی تسبیح لا الہ الا انت سورہ انبیاء میں جو ہے 87 پر اسے سمجھنا ہے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک کے یبعثون، جس دن اٹھائے جائیں گے نا مردے، اس وقت تک پڑے رہتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور ہم نے پھر پھینکا عرا اوریانیت سے، عرا یعنی چٹیل میدان، کچھ نہیں تھا، کیونکہ اگر درخت پر وہ اگر نگل جاتی تو جھاڑیاں لگتی تھی نا. وَهُوَ سَقِيمٌ، اب سقیم دوبارہ آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرمایا تھا سقیم جی. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ایک درخت اگا دیا یقطین کا، تو اسے سمجھنا ہے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، کتنے؟ 1,00,000 یا زیادہ. یہ بھی ایک مہمہ ہے، 1,00,000 یا زیادہ، اسے بھی سمجھنا ہے. کیا مطلب اس کا؟ تو جب پہنچیں گے وہاں فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو ایمان لے آئے تو ہم نے ایک مدت تک انہیں موقع دیا زندہ رہنے کا. یہاں پر اختتام ہے قصوں کا. پھر دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے. تو چلیے، یونس علیہ السلام، ان کا زمانہ یونس بن متّا بن ماتان بن رجیم بن اینا بن سلیمان. تو معلوم ہوا ان کا زمانہ کون سا؟ جی، نہیں تو پھر تلاش کریں گے کون سے گروپ میں، پہلے گروپ میں، دوسرے گروپ میں، تیسرے گروپ میں. یہ جاننا بہت ضروری ہے انبیاء علیہ السلام کے نام. اذ ابقا، ذہب نہیں ہے، قصے میں ہم نہیں جاتے، سارے جانتے ہیں کہ دعوت دی. صرف اس کا جو نچوڑ ہے، اور انہیں حکم ملا، یہ تو اب حجت قائم ہو گئی تو عذاب کی خبر دے دی، اور اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے. اس لیے کہ ہر ایک کو وقت بتایا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، کب نکلو گے، ہے نا. انہیں ابھی اجازت نامہ نہیں ملا تھا ہجرت کا، اور یہ نکل گئے. تو اسے کیا کہا گیا؟ ابق. کہاں، کون سے آیت نمبر؟ ابق 40 جی ہاں. اذ ابق الى الفلک المشحون، تو چلے گئے نہیں کہا، ذهب نہیں کہا. یہ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے، ایک شخص چلا گیا، کس کنٹری کا نام لے؟ دبئی چلا گیا، ویزا تھی، وزٹ. اور ایک شخص دبئی بھاگ گیا، ہے فرق ہے نا. بھاگا کیوں؟ ہاں، تو وہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا. تو جیسے اردو میں الفاظ کا فرق ہے، تو یہ چلے گئے نہیں، یہ بغیر حق کے گئے. جیسے کہ ایک باپ کا بیٹا پوچھ کر چلا گیا ماں کو، اور ایک بغیر پوچھے نکل گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بغیر پوچھے چلا گیا نا، بھاگ گیا. جی چلیے، تو یہ سب بتانا پڑتا ہے، نہیں تو ترجمے میں تو چلا گیا ہے. الی الفلک المشحون، مشحون تو یہاں دیکھتے ہیں شہن جوی، شہن بحری، مال بھرنا. تو یہ گئے، دیکھا تو کشتی تو بھری ہوئی ہے، سامان بھی لدا ہوا ہے، اور لوگ بھی بھرے ہوئے ہیں، تو داخل ہو گئے. جس طرح سے خضر علیہ السلام کو لوگ جانتے تھے، انہیں بھی جانتے تھے، تو بٹھا لیا. اور ان کی نیکی، ان کی پارسگی یعنی مشہور تھے اس بستی میں. اب کیا ہوا؟ فساہم فکان من المدحدین، یہ گئی کشتی اور موجیں زور زور سے تھپڑیں مارنے لگی. اب موج تو آپ نے دیکھے ہوں گے تو ہی جانتے ہیں نا، وہ تو اس کشتی سے بھی بڑی ہوتی ہے موج. اگر 3 منزلے کا جہاز ہے تو یہ 5 منزلے کی ہوتی ہے. موج ہے، سمندر ہے. ہم یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے بڑی بھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے. جی، سونامی کیجیے. اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت غلاموں کا رواج تھا. ہو جائے گا انشاءاللہ. غلاموں کا نہیں ہوا تو آئندہ پھر. تو غلاموں کا یہ دستور تھا. دیکھیے، رواج، تہذیب، کہ غلام اگر کسی کا بھاگا ہے، اگر معلوم ہوا تو اسے واپس پہنچاتے تھے. تو اس وقت کا رواج تھا. جیسے ہمارے یہاں ہے نا رواج کہ کوئی دوپہر میں نکلے، کوئی زوال کے وقت نکلے تو وہ خطرہ ہے،
تو ان کا ایک رواج تھا کہ یہ حج کے لیے کھا رہی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی غلام بھاگا ہوا ہے. اب بھاگے ہوئے تو یہ تھے، انہیں کیا خبر، تو قرآن ڈالا فساہم، تو ان کا نام نکلا. بولے نہیں یہ تو غلطی ہے، 2 بارہ سے 12 3 دفعے نکالا تو انہیں کے نام کا نکلا. اسی لیے فکان من المضحدین، مات کھا گئے، جیت نہیں پائے. اللہ اب کیا ہوا، قصہ مختصر ڈال دیا اور کشتی تھم گئی. مگر ان کی حالت کیا ہو گئی، فالتقمہ الحوت، تقم لقمہ، ہم اٹھاتے ہیں لقمہ، تو لقمہ کسے کہیں گے، یہ لقمہ، لیکن جو لگا ہے نا تا، نگل لی، چبائی نہیں. ہم تو لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں پھر چباتے ہیں، تو لقمہ کسے کہیں گے جو ہاتھ میں ہے. صحیح، تو وہ لقمہ اسے بنائی اور لقمہ ہی اندر لے گئی، اس لیے فالتقمہ. تو یہ التقمہ کے معنی وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھے. اب خاص چیز سننے کے لیے تیار رہیے، آخری قصہ ہے یہ، نچوڑ ہے، سنتے رہیے، ساتھ میں رہیے. فلولا انہ کان من المسبحین، غور سے ساتھ میں رہیے گا. اگر وہ تسبیح پڑھنے والے نہیں ہوتے تو جس دن دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت تک پڑے رہتے. آپ جانتے ہیں ہمارے درس والے، ایک قبر تو نام ہے، اصل وہ برزخ ہے. شیر کھا گیا، مچھلی نکل گئی، دوسرا سور پھونکتی سارے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن کیا ہے، فلو لا تسبیح، یہاں کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا تسبیح. دیکھیے وہ تسبیح سورہ انبیاء میں آپ کو 87 میں ملے گی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دعا ہے مگر کیسی، ایٹم بم ہے. تو ساتھ میں رہے. پہلے اس کا ایک منفی پہلو آپ کو بتاتا ہوں تاکہ صحیح پہلو یاد رہے. منفی پہلو کیا ملے گا آپ کو کتابوں میں، کہ اس دعا سے مماثلت پیدا کرو تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. یعنی بتا رہا ہوں جو غلط ہے، منفی تو سمجھتے ہیں نا جو غلط ہے، ہاں نگیٹو، تاکہ پھر پازیٹو بتاؤں تو یاد رہے گا آپ کو. کیا ہے کتابوں میں، میں بھی پریشان رہا لوگوں کو کیا ہوا، مماثلت پیدا کرتے ہیں یونس علیہ السلام سے. یہ مماثلت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں، رات کو اندھیری میں بیٹھو جی، تو مچھلی کے پیٹ میں تھے، پھر وہ سمندر میں تھی، پھر رات اندھیری تھی، تو مماثلت ہوئی ان کے نزدیک، غلط. پھر 7 کنکریاں لے لو، اچھا، پھر پانی میں ڈالو، تو پانی اور اندھیری، یہ مماثلت ہے؟ نہیں، یہ مماثلت نہیں ہے. اچھا تفسیر میں اچھے عالم کی تفسیر اور سائٹ میں لکھ دیا. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ انہی کا ہے تو اس کو خیال رکھے گا، نہیں، وہ اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں. سنیے مماثلت کیا ہے، سنیے کیا ہے دعا. اس دعا میں کیا لکھا ہے سنیے، غور کیجئے. پہلے تو یہ ہاں چھوڑ دیں، میرے خیال سے ہمارے دروس والے تو لا الہ ہی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. کیا تو پہلے تو صحیح پڑھیں. کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا مماثلت پیدا کریں گے، لا الہ توحید الوہیت، تو سب سے پہلے ہم اچھا الا انت وحدانیت، سمجھ رہے ہیں نا، الوہیت پہلے، الہ سے الوہیت یعنی اللہ، اور الا انت سے وحدانیت، اس میں مماثلت پیدا کریں. ہمارے شریک، ہمارے وسیلے، ہمارے مزارات، یہ الوہیت کے خلاف ہے اور نہ اس میں وحدانیت ہے. اور سنیے، کوئی دعا کہاں کی انہوں نے، کچھ مانگا کہاں، غور سے سنیے. لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تعریف ہوئی. انی کنت من الظالمین، اعتراف ہوا. دعا کہاں کی، اسے غور سے سنیے. ہم تو دعا کرتے ہیں نوکری ملے، اولاد ملے، کیا خزانہ ملے، جو بھی دعا کرتے ہیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، مانگے اللہ سے. مگر کہاں مماثلت ہے یونس علیہ السلام کی دعا سنیے، الوہیت، وحدانیت، سبحان اللہ، تسبیح اور اعتراف، یہ چیزیں ہم میں جی مماثلت. یہ مماثلت یعنی کیا، اس جیسا، یعنی جیسا یونس علیہ السلام نے دعا مانگی ویسی ہم دعا مانگے، وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. سب سے پہلے ہمارے وسیلوں کو ترک کر دیں، ترک کہہ رہا ہوں، اور مزارات کو ترک کر دیں، پرستی کو ترک کر دیں، فقہ پرستی، شخصیت پرستی کو ترک کر دیں. الہ انت وحدانیت اور اس کی تسبیح اور اعتراف.
کیا اعتراف؟ اعتراف یہ تو اصل ہے. انی کنت من الظالمین، میں جب اس بستی سے چھوڑ کر آیا تو میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا. اللہ نے دعا قبول کر لی. یہ صفات پیدا کریں. وہ مماثلت نہیں کہ پانی رکھیں رات میں بیٹھیں، نہیں، ہر نماز کے وقت کبھی بھی یہ دعا مانگیں. اچھا، اس میں یہ بھی لکھا ہے، نہ جانے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، 1500. سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسی تحدید نہیں کی. دیکھیے رکوع سجود کی تسبیح کتنے؟ 3. آپ بڑھا سکتے ہیں 5، آپ 7، بس اس سے زیادہ 300 اور 400 کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک بیمار آدمی کو کہتے ہیں کہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھو تو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. وہ تو صحت بڑھ جائے، وہ بیماری بڑھ جائے گی اس کی. جی، تو آپ سے جتنا ہو سکے بغیر کیا گنتی کے. تو سنیے، تو یہ ہے دعا کی فضیلت. دعا. اچھا، ایک چیز اور، آپ اگر دیکھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد معنی جانتے ہیں، اس میں ہے کیا؟ دعا ہے، مگر ثواب اس کا کتنا ہے؟ سورہ اخلاص. جہاں اللہ کی تعریف کی یہی دعا ہے، جہاں قرآن پڑھا یہی دعا ہے. کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ جو لوگ میری تعریف کرتے ہیں، جو لوگ تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، تلاوت آپ جانتے ہیں کون سی ہو، تدبر، غور و فکر، مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری تعریف کرائے. تو سب سے بہتر دعا کون سی؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو اس کو یاد میں رکھیے. اور یونس علیہ السلام جیسی مماثلت، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس دعا کو پڑھیں. اور مانگنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اے اللہ آج تک میں نے جو عبادتیں کی، جو میں نے کام کیا، جو تبلیغ کی، دعوت کی، اس میں میرا نقص ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اچھا، مسبحین ہو گیا. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ بالعراء. 40 دن کے بعد حکم ہوتا ہے مچھلی کو کہ جھاڑی میں نہیں، ببول کے درختوں پر نہیں، کانٹوں میں نہیں، کھلی جگہ ڈال دیا. نبذنا، دیکھیے، ترکنا نہیں، تزرعو نہیں، لقمے کو نکال کے چھوڑ دیا. کہتے ہیں نا بھائی، آپ بچے کو اسکول میں چھوڑ کر آتے ہیں، پھینک کر نہیں آتے نا. جی، تو یہ سب اس میں فرق ہے. نبذنا، پھینکو نہیں. اچھا، چلیے، یہ سب ہے کیا؟ فروق اللغہ اسے کہتے ہیں. آپ بھی لے لیں، کتابیں خریدیں، فروق اللغہ یعنی کیا ترجمہ کریں گے؟ لغت کا ڈفرینس. عربی میں بھی ہے، جیسے اردو میں ہے مترادفات. ارا، چٹیل میدان میں. وہ سقیم، وہ کون سی بیماری تھی انہیں؟ سقیم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انا سقیم، بیمار نہیں تھے یہ، وہ تو مریض، انہیں کوئی بیماری نہیں تھی. یہ ناراض تھے، جی تابان، کہ میں جو ہے بغیر، اب ان کے سمجھ میں آیا کہ میں بغیر ابک، کہ ابک، جی ابک، بھاگ کر آیا. یہ سقیم. تو نوٹ کر لیا آپ نے، مریض کے معنی اور ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے. یہ روگ نہیں تھا، مرض نہیں تھا، نہ ظاہری روگ تھا نہ باطنی روگ تھا. یہ سقیم تھے، لاگر تھے، غم تھا، غم زدہ تھے. چنجے فنجیناہ من الغم، سورہ انبیاء میں جائیں گے، فنجیناہ من الغم. جی، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرًا، شجرہ، یہ تو اگا دیا، مطلب تھا نہیں. تو ارا کے معنی کیا؟ چٹیل میدان. پھر اگا دیا. یقطین کے معنی کیا؟ یقطین کے معنی کھڑا نہیں، بیل. اب بیل کو سب جانتے ہیں، جو پھیلے. اچھا، امبت نامی یقطین، ہمارے ایک پتی ہے، ہم نے خود تجربہ کیا ہے، ہمارے لوگ سب جانتے ہیں. اس کا نام پانٹاکو سنسکرت میں. آپ کے یہاں بھی ہوگا. پتی کو لے آؤ، برتن میں ڈال دو پانی میں، صبح 3 پتے، پھیلی. کیا چیز ہے یہ؟ اچھا، انگلش میں. اچھا، چلیے، ہم نے سنسکرت میں بتایا، کوئی بات نہیں. تو یہ ایک پتی ہے، یہ ہے یقطین. یا تو وہ پھیل گئی. اور کیسا پھیلی؟ فوراً. یہ تو جب انسان ایک پتی لا کر رکھتا ہے گھر میں تو وہ صبح تک کئی پتیاں آتی ہیں. یہ تو اللہ نے حکم دیا تو چھا گئی اوپر، تاکہ ایک سقیم لاگر 40 دن بچے کے پیٹ میں سورج کی تفش سے محفوظ رہیں. اور پھر دودھ کا بھی انتظام ہو گیا. یہاں تو مختصر ہے.
اب سنیے، چونکہ قصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہرنیں بھی آ گئی، دودھ بھی پلایا، سب ہوا، لیکن جب تھوڑا سا سقامت سے دور ہو گئے تو اب چلے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. الفن او یزیدون، آپ کو اختیار کیوں دیا گیا؟ دیکھیں سورہ مائدہ میں جائے 89 نمبر پر، اگر کسی نے غلط قسم کھائی تو توڑے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین. پھر آگے من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتہم او فک رقبہ. تو چوائس ہے نا، یعنی آپ یہ کریں. یہاں کون سا اختیار؟ یہ تو مہمہ ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ یوں کیوں فرمانے کہ بھیجے گئے 1 لاکھ یا اس سے زیادہ، تو آپ کیا اختیار کریں گے؟ 1 لاکھ یا زیادہ؟ یہاں اختیار نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ علم ہے. کون سا؟ میں آپ کو بتاؤں گا، اس بات کو نوٹ کر لیں کہ عربوں کے لہجے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور اس کے مطابق آیتیں اتری. یہ بہت اہم ہے. جیسے کہ میں نے بتایا ابھی ایک لفظ الیاسین، اور یہ جو متعدد، اب ہم تو ایک ہی قرات پڑھتے ہیں نا، یہ جو متعدد قرات ہیں نا، 7 قراتیں، یہ ان کا لہجہ ہے. اور ہمارے یہاں بھی ہے اردو میں. دیکھیے ہم لوگ اردو کہتے ہیں کہیں کراس، یعنی بے زبر ب، دوسرے کیا کہتے ہیں؟ بے زبر با، بے پیش بو کہتے ہیں نا. اور وہ لہجے میں بھی فرق ہے، کراس پڑھتے ہیں. یہاں بھی سوریہ کہ بدوک بدک ایسا آواز میں. تو اس کا لحاظ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. کس کا؟ اس کا. تو سنیے ابن عباس کیا کہتے ہیں. یہ اختیار نہیں ہے. کبھی کبھی او اختیار کے معنی میں آتا ہے اور کبھی کبھی بل کے معنی میں. یہ ابن عباس، اس سے بڑھ کر مفسر کون ہو سکتا ہے. اور عربوں میں عادت تھی، شعراء میں اگر عربی شاعری پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا او یزیدون، یعنی وارسلناہ الی 100,000 بل یزیدون. تو کیا مطلب ہوا؟ اختیار نہیں بلکہ اس سے زیادہ. تو پھر اب دوسرا سوال ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا کیا مطلب؟ ہاں یہ بھی آسان ہے سمجھنا. سنیے گا، جب یونس علیہ السلام آئے بستی سے نکل کر، ٹھیک ہے نا، کشتی میں سوار ہوئے، کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے بستی میں؟ ہوئے کہ نہیں؟ کتنے مر گئے ہوں گے؟ پھر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، پھر اس عرا پر میدان میں. یہ ہے وہ حکمت اور مہمہ کہ کتنے بڑے کتنے گھٹے. اچھا دوسری چیز، دانشور کتنے تھے. دیکھیے جب بستی پر عذاب آتا ہے، آپ بھی دیکھیے، جب جو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں نا، اس میں چند گنے چنے لوگ ہیں، باقی تو ان کے اقتدا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. تو شمار کبھی کس کا کرتے ہیں؟ جو ذمہ دار ہیں دشمنی میں، سازش میں. تو یہ مرحلہ ہے کہ 100,000 یعنی جو ذمہ دار تھے اور زیادہ، پھر بعد میں زیادہ ہو گئے، کم ہو گئے، یہ مراد ہے. باقی قرآن پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کے جوابات ہیں. محققین نے محنت کی ہے. فآمنوا فمتعناہم الی حین. یہ ایک بستی ایسی ہے کہ عذاب کا اثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم غلطی کر گئے، باہر نکلے سب، توبہ توبہ. اور یونس کہاں ہیں؟ یونس کہاں ہیں؟ تو اللہ نے قبول کر لیا. اب اس کی روح کو سنیے گا. فآمنوا فمتعناہم الی حین. تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک موقع دیا. اب اس قصے کی روح سنیے. بس ایک یہ اصل ہے، یہ پیغام ہے قریش کو کہ قصے کے 2 گروپ تمہارے سامنے ہیں. 2 گروپ. یہ تو اصل تو اس کا مقصد یہ ہے، یہ کیوں گرفت ہوئی یونس علیہ السلام کی؟ یہ تو آسان ہے چونکہ بغیر اجازت کے نکلے. مگر اصل یہ ہے، سنیے، قوم نوح کا قصہ گزرا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا گزرا، لوط علیہ السلام کا قصہ گزرا. تو اے قریشو، دونوں نمونے آپ کے لیے ہیں. ایک وہ نمونہ جو ایمان نہیں لائے، ہلاک کر دیے گئے، لہٰذا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے. اور دوسرا نمونہ، ایک قوم ایمان لے آئی تو بچا لیے گئے. یہ ہے بات. تو ہمارے لیے کیا پیغام؟ اے مسلمانوں، آج کل حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں. ایمان لے آؤ، ایمان محکم اور عمل بھی ایسے ہی پیغام اور مستحکم، اور اعتراف ظلم اور تعریف الذات کی الوہیت وحدانیت. یقین مانیے انقلاب برپا ہوگا
اور امن و امان قائم ہوگا، اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ اعتراف ہم لوگوں کا۔ ہماری قوم اعتراف کہاں کر رہی ہے؟ وہ تو زعم میں مبتلا ہے، غرور میں ہے، اور میں بتا چکا ہوں پہلا کلمہ ہی صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور انہیں زعم ہے کہ کلام پاک سمجھا گیا ہمارے بستی میں، تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا انت، مت تو ہوا ہی نہیں، وہ تو لا الہ ہے، کیا ہے؟ تو مت کیسے ہوا؟ مت تو نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آخری جو ہے قصے کی رونق بالا ہوتی ہے اس درس سے، تو میں تھوڑی سی نصیحت اپنے اس قوم کو کہ آپس کے اختلافات کو مٹا دیں، اور کوئی کسی کو اپنے سے فوق یعنی بالا تر نہ سمجھے۔ ہم سب ایک ہیں، مسلم ہیں۔ باقی یہ جماعتیں اور یہ کیا ایک تعارف ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں لقب ہیں، بھائی یہ شیخ ہیں، یہ پیش امام ہے، یہ خطیب ہیں، ایک تعارف ہے۔ تو یہ جماعت کا ایک تعارف ہے، یہ فلاں جماعت سے ہیں، فلاں جماعت سے، اس کو تعارف سمجھیے۔ شافعی حنفی ایک تعارف سمجھیے، اور اپنے اختلافات دور کر دیں، اور کیا کریں؟ اعتراف اور الوہیت اور وحدانیت۔ تو اس پر میں درس ختم کرتا ہوں آج کا، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد کرے، توفیق دے، اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں، اس مماثلت پیدا کریں، اور انشاءاللہ آئندہ شعبان کا جو درس ہوگا رمضان میں، چونکہ ہم وقفہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ رمضان کے تعلق سے درس کے بعد کچھ بنیادی روزے کے تعلق سے اور زکوٰۃ کے تعلق سے، چونکہ آپ لوگ سن چکے ہیں، تو اس دعا کے ساتھ برحمتک یا ارحم الراحمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سوالات کریں، چونکہ اذان آج کل جلدی ہو رہی ہے، تو ہم مختصر ہو تو دیں گے، نہیں تو آئندہ۔ جی یہ اسپین میں حکومت جی وہ حکومت بھی یہ فرقے بندے سے ختم ہوئی؟ جی ہاں، ان کا سوال ہے کہ حکومت جو ہے کہاں اسپین کی، حقیقت ہے کہ آپس میں اختلاف کر گئے، اور اختلاف آپ جانتے ہیں تاریخ بنو امیہ بنی عباسیہ، اور اس کے بعد آج کل بھی جو اختلافات ہو رہے ہیں نرم الفاظ میں، ان کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے، تو یہ اختلافات جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں بھیجیں گے دعا آپ کو، آواز اور الفاظ کے ساتھ، تاکہ لا الہ الا انت۔ اچھا دوسری کوئی بات نہیں، دو اچھا نماز کی اچھی بات ہے، ضرور رمضان سے پہلے تاکہ ہمیں یاد کریں۔ جی ہاں مصبحین، جی ہاں۔ اس کے حوالے سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو اگرچہ شاید تجارت کے قافلے گزرتے ہیں، لیکن اگر وہ پرانی آیت مقامہ فی حساب میں لیں گے، مقامہ فی بیوتکم، میرا سوال اسپیسیفک یہ ہے کہ وزٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے، وزٹ گھومنا، سیر و تفریح کرنا، اور یا پھر یہ جو مدائن صالح وغیرہ جانا، اس طرح کی جگہوں پر جانا، اور یا سیر و تفریح کی اس سے نیت سے جانا، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں نا ان کا؟ جی خواتین کا پرٹیکولر، جی جی، یعنی ان کا سوال تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تو تجارت کے لیے جاتے تھے، تو اس کے لیے آئے تھے وسیرو فی الارض، ہے نا، گھومو پھرو، تو وزٹ انہوں نے کہا، تو مدائن صالح اور جتنی بھی جگہیں ہمیں زیارت کے لیے بھی جانا چاہیے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں ہم کس کی اولاد ہیں؟ اولاد آدم ثانی حام سام یافس۔ تو حام سام یافس اگر جودی پہاڑی پر ہی رہتے تو پوری دنیا میں کہاں سے پھیلتے؟ تو انہوں نے سفر کیا، تو یہ سفر کر سکتے ہیں، ابھی بھی ترکیہ ہے، اسپین ہے، آپ جائیں، اور سفر کرنے سے آپ کو ایک مشاہدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اچھا دوسرا وَذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہے نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور وَاذْكُرْنَ فِي مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ خواتین کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر میں گھر کو اختیار کریں، اور مرد حضرات تو اب آپ کیا چاہتے ہیں، خواتین بھی زیارت کے لیے جائیں یا نہ جائیں، یہ یا یہ ہے نا کہ خواتین، اگر میرے خیال سے یہ
अकेले नहीं जा सकती, उनके लिए हाँ permit है। जी जी, तो ख़वातीन का ऐसा है, वैसे साथ में आप ले जाएं, कोई महरम हो तो साथ में, और ये तो जा रहे हैं, जैसे कि उम्रे को जाना है या मदाइन साले जाना है तो उसकी कोई मुखालिफत नहीं होती, करनफी वो तो करने की, महरम के साथ जा सकती हैं और जा रही हैं, आते जाती और रही। जो आपने ख़यानत का जिक्र किया जी। लूत और उनकी जी, जी। जो बीवियाँ थी, जी। इसके हवाले से कि हज़ाब में आया कि मैयाती बिल्कुल न मुबैना हाँ के हवाले से, तो वो खुदा न खास्ता वो क्या था? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि औरतों बेगमात को ज़ौजातुन नबी से कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है, कुरान का एक उसलूब है कि कहा जाता है ज़ौजातुन नबी से, कहा जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन सुनाना किसे? दूसरी बीवियों को, समझ रहे हैं ना। कभी कभी नबी से कहा जाता है कि अगर तुम भी शिरक करोगे तो तुम्हें गिरफ्त किया जाएगा, तो हकारत किसकी? मुशरिकीन की। तो एक उसलूब है कुरान का, आपने सही मार्क किया है। तो ये जानते हैं आप लोग कि मुखातब कोई और होता है, जैसे हम भी होता है ना दुनिया, आप देखते हैं घर में सुनाना है बेटे को, लेकिन सुनाते हैं अपनी बेगम को, हालांकि गलती किसने की है? बेटी ने या बेटे ने। तो ये उसलूब है वो, बहुत अच्छा। तो कुरैश जो थे, कहने का मतलब है कि कुरैश की सिमिलर हुए यूनुस की कौम की तरह। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। चलिए सर छोटा सा सवाल है। हाँ कहिए। अल्लाह ताला अपने आप को सत्तार कहता है, गफ्फार कहता है, गुनाह को माफ़ करने वाला कहता है, और इन बंदों को जिसके साथ मामला हो उसको कहता है मौसीकी। एक गलती पे इतना ज़्यादा क्यों पकड़ता है? मैं एक पूछना चाहता हूँ। जैसे मनुष्य ने सिर्फ बख्शी से भागा जी वहाँ सजा बता रहे हैं कि अगर नहीं तस्वीर करता तो मैं क़यामत तक हाँ, कर देता। ठीक। वकूफ़ करे थे कि पहाड़ी पे खड़े रहो, जी। वहाँ से हटे दरिशी सजा दी कि 70 साहबा। जी, जी। ये खास बंदों के साथ जब छोटी सी गलती होती है तो इतना क्यों पकड़ता अल्लाह? ठीक है, इंशाअल्लाह। सत्तार और गफ्फार हम दूसरों को जो बड़ा नाम करता है। जी, जी। तो मैं यहाँ चाहूँगा कि ऐसा ठीक क्यों होता है? है, इंतज़ार कीजिए, अभी आइंदा चूँकि वक्त हो गया। चलिए।